بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری بات بہت اہم ہے کیونکہ اکثر انسان اپنی پریشانیوں، ناکامیوں اور مشکل حالات کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ لیکن کیا تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے؟ کیا اسلام ہمیں یہی محنت کرنا نہیں سکھاتا؟ کیا دعا، صدقہ، نماز، ذکر اور نیک اعمال انسان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں دیکھتے؟ آج ہم اسی بیحد اہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قضاء اور تقدیر کا اہمیت کیا ہے سمجھتے ہیں۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو آواز ناساز ہے، اس لیے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آپ سب کے بہت سارے میسیج آنے کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اس لیے پلیز میری آواز پر دھیان مت دینا۔ ویڈیو پر اثر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر کیا عمل ہے، اس پر دھیان دینا۔ قضاء کی کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اٹل ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے ہمارے رب کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیک اعمال، دعا اور عبادت کے راستے بھی رکھے۔ انسان کے گناہ ہو جاتے ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے رب اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے رحمت سے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں۔ تم نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت ملے گی، تم روزہ رکھو گے اللہ کی رحمت ملے گی، تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی رحمت ملے گی، تم حج کرو گے اللہ کی رحمت ملے گی، تم سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور عبادتوں کے ذریعے اپنی رحمت حاصل کرنے کے راستے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میری تقدیر میں یہی لکھا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تقدیر پر ایمان رکھنا اور کوشش چھوڑ دینا یہ دونوں ایک بات نہیں۔ ہمیں تقدیر پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اپنے حصے کی محنت بھی کرنی ہے۔ اب ایک اور اہم بات سمجھ، کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کچھ نیک عمل کرے گا اور اس کے ذریعے اسے فلاں نعمت عطا کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر عمل سے پہلے ہی واقف ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، صلہ رحمی کرنے اور نیکیوں کی تدبیر بدلنے کی بھی بات کی ہے۔ نیک عمل انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ انسان تقدیر کا بہانہ کر کے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے میرے نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، تقدیر میں ہوگا تو پیسہ آ جائے گا، تقدیر میں ہوگا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تقدیر میں ہوگا تو میری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ لیکن اسلام ہمیں دعا کے ساتھ کوشش، توکل کے ساتھ محنت اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ صحیح اسباب اپنانے کی علم دیتا ہے۔ ہمارے دین میں ایسے بہت سے اذکار ہیں، ایسی بہت سی دعائیں ہیں جنہیں مشکل وقت میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت عظیم ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی ہے گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تاکید اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ذکر اپنے رب سے جڑتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کرا کرے۔ بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مشکل حالات میں اس ذکر کو کثرت سے پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اور جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کچھ بزرگوں نے اس دعا کو مشکلات اور پریشانیوں کے وقت اس ذکر کی کثرت سے کی جانے والی ذکر کہا گیا ہے، اس درود کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کسی بھی ذکر، کسی بھی وظیفے کو پڑھتے وقت سب سے ضروری ہے اللہ پر بھروسہ، سچی نیت اور شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا، دل سے پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے اور ساتھ ہی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کیجیے۔ اگر روزگار چاہیے تو دعا کے ساتھ روزگار کی تلاش کیجیے، اگر کاروبار کرنا ہے تو دعا کے ساتھ محنت کیجیے، گھر میں پریشانی ہے تو دعا کے ساتھ اپنی غلطیوں کو سدھاریے، کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کی کوشش کیجیے، اگر کوئی مشکل ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے جائز اسباب بھی اپنائیں، کیونکہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوشش ہی چھوڑ دے۔ ایک آسان مثال دیتی ہوں، اگر کوئی کسان کھیت میں بیج ہی نہ ڈالے اور پھر کہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں فصل اپنے آپ پیدا ہو جائے گی، تو یہ توکل نہیں ہے۔ پہلے بیج ڈالنا ہوگا، زمین تیار کرنی ہوگی، پانی دینا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہی ہے صحیح توکل۔ اسباب اپنانا اپنی ہماری ذمہ داری ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے تقدیر کا بہانہ بنا کر بیٹھ جانا صحیح رویہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور کمائی کی اہمیت بتائی ہے۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کر کے حلال روزی کمانے والا اللہ کی پسند کا بندہ۔ کئی لوگ کام کرنے کی بجائے صرف قسمت کا انتظار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری تقدیر خراب ہے، کوئی کہتا ہے میرا نصیب میں پیسہ نہیں،
کوئی کہتا ہے میرے لیے کچھ نہیں لکھا، لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ کو ایک دروازہ بند نظر آ رہا ہے تو کیا آپ باقی دروازوں پر دستک دینا چھوڑ دیں گے؟ اگر ایک کوشش ناکام ہو گئی تو کیا دوسری کوشش نہیں کریں گے؟ اگر آج روزگار نہیں ملا تو کیا کل تلاش نہیں؟ آج کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا اپنی غلطی سے سیکھ کر دوبارہ کوشش نہیں کریں گے؟ نہیں، ایک مومن کی نراش نہیں ہوتا، وہ دعا کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ حلال راستہ اپناتا ہے اور پھر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی ہے ایمان، توکل اور محنت کا خوبصورت رشتہ۔ ہمارے بزرگوں نے بھی محنت اور حلال روزی پر اہمیت پر زور دیا ہے، کیونکہ انسان جب بہت زیادہ محتاج ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اس کے لیے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے حلال روزگار تلاش کرنا، محنت کرنا اور اپنے پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا بھی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ برکت دیتا ہے۔ ہمیں محنت کرتے ہیں، اللہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی حکمت کے مطابق بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی کوشش کو تقدیر کے خلاف مت سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ آپ کی کوشش بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہو سکتا ہے۔ آج سے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجیے، تقدیر پر ایمان رکھو لیکن محنت مت چھوڑو، دعا کرو لیکن کوشش بھی کرو، توکل کرو لیکن جائز اسباب بھی اپناؤ۔ مشکل آئے تو مایوس مت ہو، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب پر یہ توکل رکھو اور اپنے رب سے مضبوط رشتہ کرو۔ جب دل ٹوٹے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، جب راستے بند نظر آئے تو کہو میرا اللہ راستہ نکالنے پر قادر ہے۔ جب روزگار کی پریشانی ہو تو دعا کے ساتھ محنت کرو، جب گھر کی پریشانی ہو تو صبر کے ساتھ دعا کے ساتھ سدھار کی کوشش کرو، اور جب کوئی کام نہ بنے تو یہ مت کہو کہ میری تقدیر خراب ہے، بلکہ یہ کہو میرے رب نے شاید میرے لیے اس سے بہتر کچھ رکھا ہے، اور کوشش کرتے رہو اور اپنے اللہ سے امید مت چھوڑو۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ وہ گرتا ہے تو اٹھتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے تو نتیجہ اپنے رب پر کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں تقدیر پر ایمان رکھنے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے، حلال روزی کمانے، محنت کرنے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ کوئی کی بھی بھلائی آپ کی تقدیر بدل دے، یا کوئی بھائی یا بہن کی تقدیر کا بہانہ بن کر اپنی کوشش کرنا نہ چھوڑے۔ میری چینل پر نئے ہو ساجدہ شیخ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم دین، دعا، ذکر اور اسلامی باتوں سے جڑی ایسی اہم جانکاری آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے اور ہمیں حلال روزی، برکت اور نیک زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔